تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے اس امت کو چنا ہے، چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے۔ ہم چنے ہوئے ہیں، ہم چھانٹے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی قیمت کو سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنی بڑی نسبت عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے جان مال کی قربانی دے کر اس دعوت کی عظیم و شان مبارک محنت کو شروع فرمایا اور ہم تک پہنچایا، اور ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ہزاروں بیگھہ زمین قربان ہوئی ہے، جب جا کر یہ دعوت کے کام کی بنیادیں اور اس کام کی ترتیب اور نہج قائم ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قربانیاں دیتے رہے، امت کا غم کھاتے رہے، امت کی فکر فرماتے رہے، اور امت کو مشورہ دے کر اور ایک کام کا نہج دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آخر وقت میں فرمایا تھا، لے بیٹا یوسف ہم تو چلے، اور پھر سینے سے لگا کر فرمایا تھا، یوسف یہ ایک کام ہے، اس کام کو اپنا کام بناؤ گے تو یہ کام بنے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ صدیوں میں آنے والی ہدایت سالوں میں، اور سالوں میں آنے والی ہدایت مہینوں میں، اور مہینوں میں آنے والی ہدایت ہفتوں میں، اور ہفتوں میں آنے والی ہدایت دنوں میں، اور منٹوں اور گھنٹوں میں آئے گی، اگر کام کو کام بنا کر کیا جائے گا، کام کو نہج صحیح، اجتماع قلوب، اتحاد فکر کے ساتھ کیا جائے، کہ بڑوں کا نہج سمجھ کر، بڑوں کا مزاج سمجھ کر، بڑوں کی فکروں کو سمجھ کر، اتحاد فکر، ایک فکر ہو اور ایک نہج ہو اور اجتماعیت ہو، تو اللہ ساری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قربانی دی ہے، نہج کو قائم کیا۔ جو نہج حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اسی نہج پر کام شروع فرمایا، ذرا سی بھی ترمیم نہیں کی، ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی، اس نہج کے ساتھ کام کرتے چلے گئے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے بزرگوں کی خدمت میں جاتے تھے۔ جی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعد رائے پور تشریف لے گئے، حضرت رائے پور کی خدمت میں رہے، سہارنپور کثرت سے آنا، علماء کرام کی خدمت میں کثرت سے جانا، تو ایک نہج قائم کیا اور کام کو پورے عالم میں پہنچانے کی فکر فرمائی۔ جی، روزانہ کئی گھنٹے ایمان کا مذاکرہ، توحید کے اوپر بات چیت کا کرنا، کام کی حفاظت کے بارے میں سوچنا، کام کی ترقی کے بارے میں سوچنا، راتوں کو رونا۔ فرمایا کرتے تھے، دن میں ٹھوکریں کھاؤ، رات کو آنسو بہاؤ۔ اور تشکیل ہوئی ہے، رائے کے اندر تشکیل کی ہے جا کر، اور یوں فرمایا کہ بتاؤ ساری زندگی کے لیے کون تیار ہے؟ اور بھوک آئے گی برداشت کریں گے، پریشانی آئے گی جھیلیں گے، غم آئے گا برداشت کریں گے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور پھر 18 آدمی کھڑے ہوئے ہیں مرکز کو قائم کرنے کے لیے، کہ مرکز قائم ہوتا ہے جان مال کی قربانی پر۔ جی، یہ عیش و آرام کے ساتھ اور مال دولت کی فراوانی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو قربانی مانگتا ہے، یہ تو جان مانگتا ہے،
یہ تو فکر جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، احساسات قربان، دعوت کے کام کی بنیادیں قربانی پر رکھی جاتی ہیں۔ جی بڑوں نے قربانیاں دی، فاقے کیے تو بنیادیں مضبوط ہوئی۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اس کی فکر فرماتے رہے کیسے پورے عالم میں کام ہو، تو جگہ جگہ اجتماعات کیے، جاپان کا اجتماع، انگلینڈ کا اجتماع، دنیا کے چپے پر اجتماعات کر کے کام کا تعارف کرایا کہ کام کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اور حیات الصحابہ جیسی کتاب لکھی، ہاں، جس کے اندر صحابہ کی زندگی لکھی، یہ سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اسی طرح بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، تو اللہ نے بڑا کام لیا ان سے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی پر، مجاہدوں پر، تکلیفوں پر اور محنت پر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا، اور لاکھوں آدمی لگتے گئے، کام بڑھتا گیا۔ ریلوے والوں میں کام شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے پڑھے لکھوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، حجاج اکرام میں کام بڑھتا گیا، اور سارا کام مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی نہج کے ساتھ کرتے رہے، اور اللہ کے سامنے روتے تھے اور قربانیاں دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یوں سنا ہے بڑوں سے کہ مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکثر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اور جب بھی کوئی مشورہ، جب بھی کوئی تقاضا آتا تھا تو فوراً طلب فرمایا کرتے تھے، اور کام کے بارے میں، نہج کے بارے میں سوچتے تھے اور قربانی دیتے تھے۔ ایک مجمع تیار کیا اس پر۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جس پاک پروردگار نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ تو ہم اس کی نیت کریں، ارادے کریں کہ اپنے بڑوں کے نہج کو سامنے رکھ کر، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر ہم کام کریں گے، اور اس درد کے ساتھ کام کریں گے ساری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس درد کے ساتھ کام کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا کرتے تھے، ایک موقع پر فرمایا کہ تو لوگ ہماری سنتے نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں تو کرتے نہیں ہیں، اور کرتے ہیں تو جمتے نہیں ہیں۔ اس میں بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ہم سے مسافے کریں، معانقہ کریں، ہدایہ دیں۔ تو بڑا جامع جملہ فرمایا کہ ایک تو سنتے نہیں، ایک بہت بڑا مجمع ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، سننا بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو بڑی محرومی کی چیز ہے کہ دین کی بات سننے سے بھی گریز کیا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی۔ تو ایک تو بات کو سننا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک مجمع ایسا بھی ہے کہ سننے والا تو ہے لیکن اس درد کو، اس غم کو، اس فکر کو، اس نہج کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے ہم سننے والے بھی بنے اور سمجھنے والے بھی بنے۔ پھر تیسرا طبقہ ایک اور ہے کہ سنتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ایک طبقہ اس کام کو سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کرنے والوں میں سے بنائے۔ پھر کرتے تو ہیں، جمتے نہیں ہیں۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس کام میں لگنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن لگے رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور لگے لگے مر جانے والے اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ترتیب سمجھائی کہ کام کو سمجھو، سنو، سمجھو، کرو، اور اخلاص کے ساتھ کرو۔ یہ کرتے تو ہیں، جمتے نہیں ہیں۔ جمنا بھی ہے، کہتے ہیں اس اخلاص بھی ہو، استقامت بھی ہو۔ یہ دونوں نعمتیں چاہیے، یہ دونوں صفت چاہیے، کہ ورنہ کہ وہ جو حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک عالم اور شہید اور سخی نیت کی خرابی کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور سخی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے مال دولت دیا گیا، تو نے کیا کیا، کیا کارگزاری ہے؟
تو وہ کہے گا میں نے ہر خیر کی جگہ پر مال خرچ کیا. اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں جس خرچ کرنے میں تیری رضا میں نے نہ کیا ہو. تو اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ ہے, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے فیاض کہیں, لوگ تجھے سخی کہیں, اور وہ کہا جا چکا, اور لے جاؤ فرشتوں جہنم میں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, اخلاص و اخلاص اللہ کی رضا کے لیے کرنا, کہ بہادر اللہ کے راستے میں شہید ہوئے لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. ایسے ہی کہ علم پڑھا اور پڑھایا, سیکھا اور سکھایا, لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کہ جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, اللہ حفاظت پر اخلاص بھی ہو, استقامت بھی ہو. جی ہاں, استقامت بھی شرط ہے, اخلاص بھی شرط ہے. یہ صفات ہیں, صفات. اللہ کا انتخاب صفات پر ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں صفات تھی, رونے کی صفت تھی, اللہ سے مانگنے کی صفت تھی, جان مال قربان کرنے کی صفت تھی. اللہ نے ان سے کام لے لیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کیسی فکر تھی, 4 گھنٹے توحید پر بولا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ. جی میرے بھائیو دوستو بزرگو, ایسی فکر تھی کہ فکر کا یہ حال تھا کہ ہاتھ میں چائے ہوتی تھی اور گھنٹوں بات چلتی رہتی تھی. کھانے کا دسترخوان ہوتا تھا, بات چلتی رہتی تھی. جی ساری دنیا کو ایک پیغام دیا دعوت کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کا. پیارے نبی والا درد, پیارے نبی والا غم اپنے سینے میں لیا اور اس کو تقسیم کیا. اللہ پاک نے پورے عالم میں کام لیا ان صفات کی برکت سے, رونے کی برکت سے, درد و غم کی برکت سے. یہ درد چاہیے, نبی والا درد ہو ہمارے اندر, نبی والی فکر ہو. نبی والا, کس کے اندر نبی والا درد ہے ہم میں سے؟ کون راتوں کو روتا ہے؟ اللہ مجھے بھی رونے والا بنائے, آپ کو بھی رونے والا بنائے. اللہ ہمارے اندر وہ درد پیدا فرمائے, انسانیت کا درد جسے کہتے ہیں, انسانیت کا غم جسے کہتے ہیں, انسانیت کی فکر جسے کہتے ہیں. کوئی انسان ناکام نہ ہو. انسانی بھائی ہیں سارے انسان, ایک دوسرے کے بھائی, انسانی بھائی. کہ کیسے دنیا کے انسان جہنم سے بچے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, کتنے سال تک لگاتار مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ محنت میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک دیوار بیچ میں ہے. کئی دن ہو جاتے تھے گھر تشریف لے جانے میں, کئی دن. ساتھی ترغیب دیتے تھے, حضرت اہلیہ کی طبیعت خراب ہے, خبر لے لے جا کر, کہ پوچھ لو جا کر ان سے, اگر وہ کہیں ہم آ جائیں گے. تو جا کر کہا کہ جی وہ یہ فرما رہے ہیں. تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ وہ بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں, انہیں لگے رہنے دو. تو ان کی اہلیہ بھی بڑی اللہ والی تھیں, عورتوں نے بھی قربانیاں دیں, مردوں نے بھی قربانیاں دیں, بچوں نے بھی قربانیاں دیں. دین عالم میں پھیلتا چلا گیا. میرے بھائیو دوستو بزرگو, کس طرح عملے کو جوڑا, کتنی تواضع, کتنی توجہ, کتنا توکل, کتنا تحمل ان ہمارے بزرگوں کے اندر تھا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. پھر حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کو کئی سال صحبت ملی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی, اور ایسی دعوت کی فکر اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے مکہ مدینہ نے ان کا تقرر ہوا, اور مشورے سے وہاں یہ تشریف لے گئے, اور وہاں اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. تبلیغ کے اعتبار سے وہاں کے ذمہ دار, وہاں کے امیر بنے, اور عربوں میں کام کیا, جس کی برکت سے عربوں نے کام لیا اور وہاں کام کی ترتیب بنی. میرے بھائیو دوستو بزرگو, اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے. یوں سنا ہے, ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اگر مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کو نہ دیکھا ہوتا, میں اخلاق کو نہ سمجھتا. ایسے اخلاق, ایسی تواضع اور ایسی سخاوت کہ خرچ کرنا, لگاتار دسترخوان چلتا تھا, لگاتار اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ ہوتا تھا. جی کتنا دودھ خرچ ہوتا تھا روزانہ چائے کے اندر. تو یہ ہمارے بڑوں کی زندگی ہے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں لکھا ہے علماء نے, کام کرنے والے ساتھی کہتے ہیں اصولوں کے بادشاہ تھے.
اللہ نے اصولوں کا نہج کا ایک زبردست ملکہ عطا فرمایا تھا اور ایک ذہن عطا فرمایا تھا. ترقی کرتے 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 عربوں میں کام کر کے تشریف لے گئے. اور کچھ حالات آئے ہیں عرب کے اندر، تو اس وقت یہ کہا گیا یا تو مکہ چھوڑو یا تبلیغ چھوڑو. تو اس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے کتنے بڑی عظیم دولت عطا فرمائی. اور ایسے اخلاق، ایک شخص روٹھ گئے، ناراض ہو گئے. وہ کہتے تھے فلاں جگہ شیطان رہتے ہیں. وہ مولانا فرماتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن جاتے اس کو سلام کرتے، اس کو ہدیہ دیتے. کیونکہ 7 سال تک سلام کرتے رہے. پھر دوبارہ آئے وہ حضرت اور آ کر دوبارہ جڑ گئے، پھر کام کرنے والے بن گئے. ایسا ساتھیوں، کام کرنے والوں کو ایسا پیغام دیا ہے. ملفوظات ہیں اور کیا کہتے ہیں، مکاتیب ہیں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. ان مکاتیب کو پڑھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. ان کے سوانے پڑھنے چاہیے، جس سے ہماری رہبری ہوتی ہے، جس سے ہمارے اندر صفات آتی ہیں کہ جس کا مضمون ہم پڑھیں گے اس کی صفات ہماری زندگی میں آئیں گی. صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو صحابہ کی زندگی کی صفات ہمارے اندر منتقل ہوں گی. تو ہمارے بزرگوں نے عمل بھی کر کے دکھایا اور کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جس سے امت کی رہبری ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت کوئی اصولوں کی کتاب لکھ دیں، تو حضرت نے حیات الصحابہ لکھی اور فرمایا اگر میں نے اصولوں کی کتاب لکھ دی تم اصولوں پر لڑتے رہو گے اور امت مر مر کر جہنم میں جاتی رہے گی. کہ صحابہ ہی ہمارے اصول ہیں اور صحابہ ہی ہمارے رہبر ہیں اور صحابہ ہی ہمارے کہتے ہیں گائیڈ ہیں، جو ہماری رہبری کرنے والے ہیں، راستہ دکھانے والے وہ صحابہ ہیں. پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کا بھی تباہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ کی زندگی لکھی گئی اس وجہ سے کہ اس میں رہبری ہے کہ کن حالات میں کس طرح کام کرنا ہے دعوت کا. تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑی صفات والے، بڑی خوبیوں والے. جی 93 میں ہمارا سفر ہوا بنگلے والی مسجد میں، تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. کیا تواضع، کیا دسترخوان بچھایا. بار بار کہتے تھے بیٹا کھاؤ، بیٹا کھاؤ، بیٹا کھاؤ. ہماری سہارنپور کی جماعت تھی اور جس کمرے میں سہارنپور والے ٹھہرتے تھے وہاں قیام تھا مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آج تک میرے یاد ہے کہ حضرت نے اتنی تواضع لی ہماری، ہمیں شرمندہ ہونا پڑا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہمارے بزرگوں کی صفات ہیں. اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر کھلانا، اللہ کے نام پر پلانا، اللہ کے نام پر بچھ جانا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جن کی ساری زندگی تبلیغ میں لگی ہے. جی ایک واقعہ بھی سنا تھا کہ ایک موقع پر ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کرایا تو کافی بیمار تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ زندگی کی امید نہیں ہے، کافی بیماری ہے. تو عزم کیا کہ جب مرنا ہی ہے تو اللہ کے راستے میں مریں گے. 27 سال اللہ کے راستے میں چلتے رہے، پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر کیا. جس ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کی زندگی کی امید نہیں، اس کا ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا. لیکن حضرت چلتے رہے. جب بیان کرتے تھے سارا مجمع جام ہو جاتا. 1994 میں کھیڑا افغان میں اجتماع تھا سہارنپور ضلع میں، تو میں نے شرکت کی. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ موجود، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس موقع پر عجیب کیفیات تھی. مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود. تو مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمایا ہے تو 3 گھنٹے لگاتار بیان چلا، 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک. اور سارا مجمع ایسا جام ہو کر بیٹھا رہا جیسے زمین نے پکڑا ہوا ہو. ایسا نورانی بیان ہوتا تھا اور الہامی بیان ہوتا تھا. اگر مجمع کے دلوں میں سوالات ہیں اور اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، تو ان کے بیان میں ان کے سوالات اور اشکالات اور اعتراضات کا جواب ہوتا تھا.
ایسا الہامی بیان ہوتا تھا مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ ساری برکتیں اللہ کی راہوں میں پھرنے کی تھی۔ ہاں، کارگزاریاں موجود ہے، کس طرح اجمیر شریف میں کام کیا، کس طرح وہاں جا کر لوگوں کو جوڑا رہی ہوں، کہا بتاؤ بھائی۔ ہاں، حضرت مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر والے حضرت ہیں، ان کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، جو ان کو مانتا ہو یہاں جاؤ۔ اس طرح مجمع کو جوڑا، پھر لے کے چلے، وہ چلو دیوبند لے کے چلتے ہیں تمہیں، پھر کہ دیوبند میں تو یہ ہے وہ ہے، تو ان کا ذہن صاف کیا، انہیں لا کر یہاں درس و تدریس میں بٹھایا، اور جب انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ان کے ذہن صاف ہو گئے۔ تو کس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر لوگوں کو تبلیغ میں لگایا، لوگوں کو دین کی راہ پر چلایا۔ ہاں، کہ واقعات اور کارگزاریاں سنی ہیں کہ ایک شخص کی تشکیل کی تو اس نے کہا کہ حضرت مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں تو شراب پیتا ہوں اور میں تو جماعت میں نہیں جا سکتا، اور جاؤں گا تو شراب لے کر جاؤں گا، کہ تم شراب لے کر چلو، جماعت میں چلو۔ تو اس نے اپنے بیگ میں شراب رکھ لی، اور جب مسجد میں داخل ہونے والے تھے تو یوں کہا، دیکھ بھائی یہ ناپاک چیز ہے، اس کو بیت الخلاء میں رکھ دے، مسجد میں لے کے نہیں جا سکتے تم۔ اس نے وہاں رکھ دی۔ اس کے بعد مسجد میں آئے، وضو کیا، مشورہ کیا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے، اور وہ شخص کہے بار بار میرا دل چاہے میں جاؤں بیت الخلاء شراب پی کے آؤں، لیکن تعلیم کے حلقے میں سے نہ اٹھ پاؤں۔ حتیٰ کہ تعلیم کے حلقے میں حدیث کے نور کی برکت سے، اطاعت کی برکت سے، امیر صاحب کی برکت سے میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی گندی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، تو توڑ دے ان کو۔ میں نے جا کے شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا، اس طرح کام میں لگایا۔ ایک صاحب کی تشکیل کی کہ تو انہوں نے کہا مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں تو جماعت میں نہیں جا سکتا۔ کہ کیوں نہیں جا سکتے آپ جماعت میں؟ کہ میں 7-8 قسم کی مٹھائی کھاتا ہوں کھانا کھانے کے بعد، اور جماعت میں مجھے مٹھائی نہیں ملے گی۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں آپ کو مٹھائی نہیں ملے گی؟ ملے گی، بے شک ملے گی، کہ اگر جماعت میں مٹھائی ملے گی تو میں بھی جماعت میں چل سکتا ہوں پھر تو۔ کہ ہاں بالکل چل سکتے ہو، ہم تمہارے لیے مٹھائی کا انتظام کریں گے، چلو۔ اب سیٹھ صاحب کو لے گئے جماعت میں۔ اب سیٹھ صاحب نے تو ہے تھوڑا وہاں سے 3-4 قسم کی مٹھائی آئی، وہ 7-8 قسم کی کھاتے تھے، یعنی وہ تھوڑے نیچے آ گئے۔ تو مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پیٹھ کو تھپ تھپ آیا کہ اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے، کہ تم نے چند مٹھائیوں پر صبر کر لیا، یہ تمہاری قربانی ہے۔ تو ایک نوجوان ایک شخص اور تھا جماعت میں، اس نے مٹھائی کھانی شروع کر دی، اور چھپ چھپ کے مٹھائی کھاتا تھا۔ مولانا کو پتہ چلا تو مولانا سے ڈانٹا، یہ کیا تم نے مٹھائی کھانی شروع کر دی ہے؟ حضرت آپ اسے تو شاباشی دے رہے ہیں اور مجھے تم ڈانٹ رہے ہیں، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ تو کہ بیٹا وہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آئے ہیں، وہ 7-8 قسم کی کھاتے تھے، وہ 3-4 قسم پہ راضی ہو گئے، تم کھاتے نہیں تھے، تم نے کھانی، تم نیچے سے اوپر جا رہے ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح ساتھیوں کو لے کر چلے، تربیت فرمائی، قربانیاں دیں، اور ایک میسج دیا سارے عالم کے انسانوں کو، ہمدردی کا، محبت کا، پیار کا۔ ان کے بیانوں کے اندر بھی بہت سادگی ہوتی تھی، اور بیانوں میں کارگزاریاں ہوتی تھیں، اور ایسے واقعات ہوتے تھے جو دلوں کو کھینچ لے۔ ایک واقعہ سنایا کہ ایک کولی، اور وہ ایک شخص آیا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، ٹرین چھٹنے والی تھی، تو ٹی ٹی جو تھا، ٹی ٹی وہ تبلیغ کا کام کرنے والا ساتھی تھا، دیندار آدمی تھا۔ اب ٹی ٹی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ عورت ہے اور بیٹی ہے، وہ پریشان ہے، ٹرین چلنے والی ہے، اور اگر وہ ٹرین میں چلے ان کی ٹرین چھٹ جائے گی۔ تو ٹی ٹی فوراً نیچے اترا، ان بڑے میاں کو چڑھایا، اس عورت کو، بیٹی کو چڑھایا، ان کا سامان چڑھایا۔ ٹی ٹی نے کولی کا کام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب امت محمد میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے تو غیر بھی اپنے ہو جائیں گے۔ تو ٹی ٹی نے کیا کیا؟ پھر وضو کیا، نماز پڑھی، تعلیم کی۔ وہ شخص بوڑھا بڑے غور سے دیکھتا رہا اور توجہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اس نوجوان کو بلایا، اور بلا کر یوں کہا، آج تم ٹی ٹی ہو کر کولی کا تم نے کام کیا، تم کون ہو؟ کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کہ میں نے تمہارے جیسا نوجوان نہیں دیکھا، تمہارے جیسا مسلمان نہیں دیکھا، کہ تم نے کتنی ہمدردی کی ہمارے ساتھ، اور میں بامبے کے فلاں جگہ کا ایک نیتا ہوں،
اور میری ساری زندگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں گزری ہے، لیکن آج تمہاری زندگی دیکھ کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سنا وہ زندگی مجھے یاد آ گئی، اور میں تمہیں اپنا چیف گیسٹ، خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کا سچا میسج دیتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے جیسے آپ کو بہت سارے نوجوان بامبے میں ملیں گے، کس کس کو آپ بلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے میں مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور جتنی میرے سے مدد ہوگی میں مدد کروں گا۔ تو ایک تھوڑی سی مشقت ٹی ٹی نے اٹھائی، اور ایک آدمی جو بزن تھا اس کا ذہن بن گیا۔ تو یہ واقعہ، کس قسم کے واقعات سنایا کرتے تھے مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور سارے مجمع کے لیے ایک نصیحت اور عبرت ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طرح حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 65 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ذمہ دار بنایا گیا، امیر بنایا گیا مشورے سے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بزرگان دین، ان کے مشورے سے ذمہ دار بنایا گیا۔ تو 31 سال امیر رہے مولانا انعام صاحب، اور حضرت جی یوں فرماتے ہیں کہ 31 سالہ محنت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 اعمال مسجد وار جماعت کی عطا فرمائے ہیں، اور اس معمولی اور آسان محنت میں مجھے امت کی ہدایت نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اور باوجود امیر ہونے کے حضرت کا یہ معمول تھا کہ کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے۔ سارے ساتھی جمع ہوتے تھے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک بار پوچھا کہ مولی نام آپ امیر بنے، امیر بن کے کیا فرق پڑا؟ تو فرمایا حضرت پہلے ہماری کوئی رائے ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، جو ساتھی طے کر دیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تواضع کا یہ حال تھا، معمولات کا یہ حال تھا کہ 8 گھنٹے حضرت ذکر و شغل میں مشغول رہتے تھے۔ خاموشی کا یہ حال تھا۔ سن 95 کا سفر تھا، ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے، تو ہمارے امیر صاحب تھے بھائی مسرور صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ لے گئے حضرت جی کے کمرے میں مجھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک کونے میں تشریف فرما تھے اور کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو جا کر بھائی مسرور صاحب نے کہا کہ حضرت اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، لیکن گھر کے احوال اچھے نہیں ہیں، نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، تو کہ بیوی یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں 40 دن میں واپس نہ آئے تو میں جان دے دوں گی، اور میں زہر کا اس قسم کی بات زہر کھا لوں گی۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، کتاب سے نظر ہٹا کر، بھائی کہنے کی باتیں ہیں، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ تو 4 مہینے کی جماعت ان کے ساتھ تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، کس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا، کام کو بھی سنبھالا، امت کو بھی سنبھالا، نہج کو بھی سنبھالا، اجتماعیت کو بھی باقی رکھا، اور ترتیب اور فکر کو بھی باقی رکھا، اور زندگیاں قربان کی۔ جی ہاں، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے رونے دھونے والے اور اللہ کے سامنے تڑپنے والے بزرگ تھے۔ واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، حضرت کی سوانح بھی پڑھنی چاہیے، جس سے ہمیں کام کی صحیح ترتیب، صحیح نہج کا پتہ چلے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں کی زندگی، بہت ساری کتابیں لکھی جائیں تو وہ کتابیں چھوٹی رہ جائیں گی، واقعات پھر بھی باقی رہ جائیں گے۔ ارے جو غلام رسول بنے، جو عاشق رسول بنے، قیامت تک آنے والی انسانیت میں اللہ نے ذکر بلند کر دیا۔ وہ حضرات دنیا سے مشقتیں اٹھا کر چلے گئے، فاقے ان کے ساتھ چلے گئے، ان کا رونا ان کے ساتھ چلا گیا، ان کی تڑپ ان کے ساتھ چلی گئی، ان کے عمل ان کے ساتھ چلے گئے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت یاد رکھیں گے، انسان یاد رکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کی، اللہ نے کیسا دنیا آخرت میں انہیں چمکایا ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا اٹل قانون ہے، اصول ہے
کہ جو بھی دین کے لیے قربانیاں دیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔